بے پردہ نظر آئیں مجھے چند بیبیاں، اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو میں نے ان سے تمہارے پردے کا کیا ہوا؟ کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ معزز ناظرین، نعت پڑھنا، نعت سننا انتہائی پاکیزہ عمل ہے۔ اس سے ایمان کو حلاوت اور تازگی نصیب ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے لیے بہت ساری شرائط رکھی ہیں اور شریعت کی حدود قائم کی ہیں۔ اگر عورت شریعت مطہرہ کی حدود میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے تو اس کی عبادت بھی قبول ہوتی ہے، لیکن حدود کو توڑتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت بھی قبول نہیں فرماتا۔ مثال کے طور پر عورت حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے کسی غیر محرم کو ساتھ لے جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کا حج، اس کی عبادت وہ قبول نہیں کی جاتی۔ اسی طرح عورت مصلی پہ بے پردہ ہو جاتی ہے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں کی جاتی۔ یہی وہ عورت ہے جس کے بارے میں فرما دیا گیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ اس کے زیور کی جو چھنکار ہے اس کی بھی آواز پیدا نہ ہو۔ تو آپ اندازہ کیجئے کس قدر شریعت مطہرہ نے عورت کو اپنا زیور، اس کی آواز چھپانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ زمانے کے بہترین افراد ہیں جن کی تربیت میرے مصطفیٰ نے فرمائی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام آپ کی ازواج زمانے کی بہترین ازواج اور خواتین ہیں، اور یہ میرا کوئی لقب نہیں ہے، میں ٹائٹل ان کو نہیں دے رہا، بلکہ قرآن میں رب تعالیٰ نے ان کو یہ ٹائٹل عطا فرمایا ہے لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ کہ وہ زمانے کی بہترین خواتین ہیں۔ اب ان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب۔ اگر کسی صحابی کو، صحابہ کرام علیہم رضوان کو کسی دینی مسئلے میں مشکل پیش آتی ہے تو دینی مسئلے کے لیے اگر وہ امہات المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو قرآن نے کہا پس پردہ رہ کے وہ دینی مسئلہ ان سے ڈسکس کریں گے، اور امہات المؤمنین جو زمانے کی بہترین خواتین ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ پس پردہ رہ کے، پردے کے پیچھے رہ کے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو دینی مسئلہ بیان کریں گی۔ آپ اندازہ فرمائیں اس دور کے اندر پردے کا اتنا انتظام کیا گیا، اتنا اہتمام کیا